بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس حدیث کے عنوان سے مختصر کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس عنوان پر چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ان کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہونا چاہیے اور ایک بہترین مسلم معاشرے کی تشکیل کس انداز میں کی جا سکتی ہے۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو وہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے کہ نہ ہی مسلمان خود ظالم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہا بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے کسی تنگی کو یا سختی کو اس دنیا کے اندر دور کرے گا تو اللہ جل شانہ قیامت کی سختیاں اس پر سے ہٹا دیں گے، قیامت کی سختیاں اللہ تعالیٰ اس پر سے دور فرما دیں گے۔ یہ کتنا بڑا ایک انعام ہے کہ دنیا کی مصیبتیں یہ تو عارضی ہیں، دنیا کی سختیاں اور پریشانیاں یہ بھی عارضی ہیں، اور یہاں عارضی پریشانی کو دور کرنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے یا سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیاں جو کہ دائمی ہیں اور نہایت سخت ہیں دنیا کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو اس مومن بندے پر سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ومن ستر علی مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کا کوئی عیب دیکھ لیتا ہے پھر اس عیب کو چھپا لیتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے یا کوئی عیب دیکھا ہے تو بجائے اس برائی کی تشہیر کرنے کے ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اس برائی کو چھپا دیا جائے، بشرطے کہ اس برائی کا تعلق کسی فرد کے ساتھ ہو، ایسی برائی نہ ہو کہ جو پورے کے پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہو یا معاشرہ اس سے متاثر ہوتا ہو۔ یہ ایسی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق کسی فرد کے ساتھ ہو۔ اب کسی فرد کے اندر کوئی کمی دیکھی، کوئی کوتاہی دیکھی، کوئی غلطی دیکھی تو بجائے اس کی تشہیر کرنے کے اس کو اگر چھپا دیا گیا تو اللہ جل شانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کے عیب جو ہیں اللہ جل شانہ چھپا لیں گے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام بہقی نے بھی مسلم کے حوالے سے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فرج عن مؤمن کربۃ فرج اللہ عنہ کربتہ، کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی فرد، کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کی کسی تنگی کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے، اس کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ختم فرما دیں گے۔ ومن ستر علی مؤمن ستر اللہ عورتہ، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی بھی فرمائیں گے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بات اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ وَلَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَوْنِهِ مَا دَامَ فِي عَوْنِ أَخِيهِ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جب کوئی ایک مسلمان بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے،
تو جتنا وقت وہ اس کی مدد میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد کرتے رہیں گے۔ یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین یہ کی ہے کہ آپس میں جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہو، ایک دوسرے کی مصیبتوں کو دور کرتے رہو، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنو بلکہ پریشانی دور کرنے کا سبب بنو۔ میں ان دونوں احادیث کو ملا کر صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ بات میں اکثر اپنے جمعے کے بیانات میں اپنے احباب کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، اور نجی محافل میں بھی بارہا اس بات کی تلقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم جب سڑکوں پر چلتے ہیں، ہم گلیوں کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت تکلیف دہ چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پر ہم میں سے کوئی ایک بھی بشمول میرے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کا احساس نہیں کرتا۔ رانگ سائڈ پہ ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں، غلط ہم پارکنگ کر دیتے ہیں، جہاں ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنی گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی پھل خریدنا ہے تو ہم درمیان سڑک میں اپنی گاڑی کھڑی کر کے تو ہم پھل خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اور کوئی کام ہے، ہم درمیان سڑک میں اپنی بائک کھڑی کرتے ہیں اور اپنا کام کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہماری اس چھوٹی سی حرکت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔